السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کلاس 6 کی اسلامیت کی کتاب سے، اور ہمارے باب کا نام ہے اسلام میں عبادت کا جامعہ تصور۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں اور ان پر عمل کرنے سے ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور کس طرح ہم اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے کیا احکام ہم پر لاگو کیے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں۔ تو ہم اس چیپٹر میں ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبادت کے معنی ہے بندگی۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادت سے مراد اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے ان احکام پر عمل کرنا ہے جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ قرآن مجید کی روح سے انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہی ہے، یعنی کہ عبادت کا مطلب ہے بندگی، اللہ کی بندگی، کہ اللہ کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا اصول ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا تھا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے بنایا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میرے احکامات پر عمل کریں۔ مشرک اپنے معبودوں کو انسانوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان معبودوں کو نذرانوں، یعنی کہ ان کو کوئی اپہار یا ان کو کوئی قیمتی چیزیں دی جائیں گی اور ان کی تعریفیں کی جائیں گی، وہ ان سے خوش ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انسان دنیاوی زندگی سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی قرب حاصل کر سکتا ہے، اور وہ دنیا کو چھوڑ دینے کو عبادت سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہر کام چھوڑ دیں، دنیا میں ہم نہ کسی سے بات کریں، نہ کسی کا کام کریں، بس ایک کونے میں بیٹھ کے صرف اللہ کی بات کریں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلو، یعنی کہ آپ کے لیے جتنا آپ کے لیے عبادت ضروری ہے اتنی ہی آپ کے لیے دنیا بھی ضروری ہے۔ دنیا میں سروائیو کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کچھ احکام، کچھ ذمہ داریاں، کچھ خدمات آپ کو دی ہیں، آپ نے ان کو سر انجام بھی دینا ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور ان دونوں طریقوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا حقیقی مالک ہے، جس نے انسان کو زمین کی خلافت عطا کی، یعنی کہ اس کو زمین پر نائب بنا کر بھیجا۔ اس نے اسے کچھ اختیارات دیے، عطا کیے، کچھ ذمہ داریاں دیں، اور کچھ عبادات بھی، اس کے خدمات بھی اس کے سپرد کی۔ اس دنیا میں انسان کا کام ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا اور اللہ کے سپرد کی ہوئی خدمات کو سر انجام دینا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اگر ہم خدمات میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانا اور غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کا خیال رکھنا، اور اس طرح کی بہت ساری خدمات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی۔ اسلام کے تصور عبادت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی بندگی میں بسر ہوئی، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اس دنیا میں انسان کو جو عمل بھی کرے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرے۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا بالغرض کے ہر کام اللہ کے حکم سے ہو، یعنی کہ اس کے دماغ میں اس طرح یہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات بیٹھ جائیں کہ وہ اٹھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا رہے اور اسی سے ہی مدد مانگتا رہے، تاکہ اللہ پاک اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہے عبادت کی مختلف صورتیں اور قسمیں۔ انسان کا ہر وہ قول یا عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو عبادت کہلاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، سچائی، امانت داری، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی یعنی کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے منع کرنا، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنا، دعا، ذکرات، اذکار کرنا، تلاوت، صبر، شکر، توکل وغیرہ سب عبادت کی مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی کہ اگر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں حج ادا کرنا چاہیے، اگر ہماری استطاعت اتنی ہے، ہمارا مال اتنا ہے کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیں، اس سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھائی ہے، ہم اس میں خیانت نہ کریں اور ایمانداری سے کام دیں۔ والدین سے حسن سلوک کریں، یعنی کہ والدین کی بات مانیں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں۔ پھر اس کے بعد ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے تمیز و تہذیب سے بات کرنا، اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے منع کرنا، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی خدمت کرنا، دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے اذکار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر مشکل میں،
ہر پرابلم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور صبر سے کام لینا، اور ہر مشکل میں اس بات پہ توکل رکھنا، اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پہ آسان ٹائم نہیں رہنے دیا تو وہ یہ مشکل ٹائم بھی ہمارے اوپر سے گزار دے گا۔ اور ایسی بہت سی مختلف عبادات ہیں۔ اسلام میں عبادات کو فرض، سنت، نفل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ عبادت جس کا کرنا لازم ہو اور نہ کرنے والے کو سزا ہو اسے فرض کہتے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام جو فرض تو ہو لیکن اگر کیے جائیں تو بہت ثواب ملتا ہے۔ نفل سے مراد وہ کام جو فرض یا سنت تو نہیں مگر نیکی ہے، سنت کا ثواب نفل سے زیادہ ہے۔ نیچے آئیں عبادت میں حالت احسان۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے مطابق ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، احسان یہ ہے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے یعنی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو تم کم سے کم یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن آپ کے اوپر یہ کیفیت نہیں طاری ہو رہی تو آپ اس چیز کا یقین کریں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کی کیفیت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی جب وہ خوش و خضوع اور اخلاق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوش و خضوع کا مفہوم یہ ہے کہ انسان عبادت اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ انجام دے، یعنی کہ اس کے اوپر اللہ کا ڈر اور خوف کی کیفیت آ جائے اور اس کا سر، اس کا جسم اللہ کی عظمت میں جھک جائے تو اس کو خوش و خضوع کہتے ہیں۔ اخلاص کا معنی ہے انسان عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، عبادت میں دکھاوا اور ریاکاری مقصود نہ ہو، یعنی کہ ہمیں اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے نہ کہ دنیا کے لیے۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ہم جگہ جگہ بیٹھ کے یہ کہتے پھریں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، اس میں کوئی الٹی سیدھی بات نہ کی جائے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی عبادت کی جائے اور اللہ کی خاطر ہی اپنے آپ کو جھکایا جائے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا پرہیزگار ہوں۔ اسلامی شریعت کی روشنی میں سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے۔ ایک عمل کو کبھی کرنا کبھی چھوڑنا پسندیدہ نہیں۔ انسان عبادت کا جو عمل کرے اسے باقاعدگی کے ساتھ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ اللہ کے نزدیک عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے اور وہ زندگی کا ہر عمل سمجھ سوجھ بوجھ کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی بنا پر ان فرض عبادات کو ارکان اسلام کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نماز انسان کے ذہن میں یہ احساس پختہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا ایک عاجز بندہ ہے۔ نماز انسان میں فرض شناسی، ضبط نفس اور مساوات کے یقین کو پختہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ اس سے باہمی تعاون کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ روزہ احساس بندگی، قانون کی پابندی اور دوسروں انسانوں سے ہمدردی، غم گساری کے جذبات کو مضبوط کرتا ہے، یعنی کہ روزہ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ جس طرح ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، وہ لوگ جو کھانا افورڈ نہیں کر سکتے وہ کس طرح سارا دن بھوکے رہ سکتے ہیں اور وہ کس طرح اپنے آپ کو سروائیول کے قابل بناتے ہیں۔ روزہ ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے۔ حج امت مسلمہ کے اتحاد کا درس ہے اور انسان میں اللہ کی رضا کے لیے جانی اور مالی قربانی دینے کا جذبہ بیدار کرتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر حج کرنے جاتا ہے، اس فریضے کو انجام دیتا ہے۔ اسلام میں عبادات کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ہر کام میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جوابدہ محسوس کرے۔ گھر میں والدین کے ساتھ، محلے میں
پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں، دوستوں کے ساتھ، کاروبار میں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اللہ اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کریں یا پابند رہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک نے جن جن تعلیمات ہمیں بتائی ہیں، یعنی کہ اب ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اچھے کام کریں، برے کاموں سے منع کریں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود میں انسان رہتا ہے۔ اسے پتہ ہے اگر میں اس طرح کا کام کو غلط کروں گا، برا کام کروں گا، جس سے مجھے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ پیج نمبر 20 پہ آئیں، درج ذیل جواب کا انتخاب کریں۔ عبادت کا لفظی معنی ہے بندگی، روکنا، ذکر کرنا، مانگنا۔ بندگی جاہلیت اور اسلام کا تصور عبادت ہے، ایک جیسا، مماثل، بالکل مفت، انوکھا، بالکل مفت۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے مطابق حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اصل شکل میں، انسانی شکل میں، پرندے کی شکل میں، روح کی شکل میں، انسانی شکل میں۔ حج عبادت ہے، بدنی، مالی، بدنی اور مالی اور نفلی، بدنی اور مالی۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، قطع رحمی، صلہ رحمی، رواداری، میانہ روی، تو صلہ رحمی۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب، عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ پیج نمبر 18 کے اوپر ہے۔ عبادت کے معنی ہے بندگی، شریعت کی اصلاح میں عبادت سے مراد اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے ان احکام پر عمل کرنا جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ تو اس کے بعد کویسچن نمبر 2 آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت کا ترجمہ، تو اس میں آتا ہے قرآنی آیت کا ترجمہ پیج نمبر 18 کے اوپر 18 پہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 4 آ جاتا ہے ہمارے پاس، فرض، سنت، نفل میں کیا فرق ہے؟ پیج نمبر 19 کے اوپر ہے، وہ عبادت جس کا کرنا لازم ہو اور نہ کرنے والے کو سزا ہو اسے فرض کہتے ہیں۔ سنت سے مراد وہ کام ہے جو فرض تو نہیں لیکن اگر کیا جائے تو بہت ثواب ملتا ہے۔ نفل سے مراد ہر وہ کام ہے جو فرض یا سنت تو نہیں مگر نیکی ہے، سنت کا ثواب نفل سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے احسان سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کو یہاں پہ اس کے نیچے آنسر شو ہو رہا ہوگا۔ لفظ احسان حسن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو عمدہ اور خوبصورت طریقے سے مکمل کرنا یا سر انجام دینا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے یہ شارٹ کویسچن اپنی نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔